السلام علیکم، میں ہوں حسن مسعود وائس آف اجالا کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں آج منتخب ممبر قومی اسمبلی سعد اللہ خان ملوث صاحب. سعد اللہ خان صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اجالا کو. جناب بڑی بڑی مہربانی ہے آپ کا بہت شکریہ. تو آپ کا سیاسی کیریئر کب شروع ہوا؟ کب الیکشن پہلا لڑا، کس جماعت سے لڑا؟ میرا بھائی میں نے نا اپنا پہلا الیکشن 2008 میں جو ہے نا وہ جناب لڑا تھا جی. اس کے بعد دوسرا 2013 میں لڑا جی. اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ 2000 جو ہے جی 18 میں جی. اور چوتھا جو ہے 2024 میں. پہلے دو الیکشن جو تھے وہ مطلب میں نے کسی پارٹی کی اپنا جو ہے نا ٹکٹ نہیں لی تھی جی. مطلب جو ہے نا آزاد حیثیت سے میں نے 2 الیکشن میں صحیح. اس کے بعد 2014 میں جو ہے جی وہ پی ٹی آئی جو ہے نا جی وہ جوائن کی اور تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. صحیح. میاں صاحب، آپ نے پہلے 2 الیکشن ایم پی اے کے کانٹیسٹ کیے، اس کے بعد آپ ایم این اے کی طرف آئے. ایم پی اے سے ایم این اے کی طرف اپنی رائے تھی یا اس کے لیے کسی نے آپ کو انگیج کیا کہ آپ ایم این اے کی طرف؟ میرا بھائی میں نا شروع سے ویسے مطلب لڑنا تو چاہتا تھا مطلب جو ہے نا جی ایم این اے کا جی، لیکن اپنا گھریلو مطلب اپنی مجبوری کی بنا پہ جو ہے نا وہ مجھے ایم پی کا جو ہے نا جی وہ لڑنا پڑا الیکشن سے. تو اب جب آئے ہیں تو وہ پارٹی کا فیصلہ تھا. پارٹی نے ہمیں کہا کہ آپ جو ہے نا ایم پی اے کا نہیں، آپ ایم این اے کا الیکشن لڑیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے یہ ایم این اے کے الیکشن لڑے نا پھر یہ مطلب زیادہ مطلب جو ہے نا جی آسان تھے بحیثیت اس کے اپنا ایم پی کے الیکشن. جی. میاں صاحب، آپ کی فیملی میں ہی آپ کی جو خاندان ہے آپ کے سیاسی حریف ہے، تو ایک پبلک یہ کنسیپٹ ہے کہ رجب علی خان ملوث صاحب کو آپ کے والد صاحب نے الیکشن لڑوایا ایم این اے کا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. اس میں تو کوئی جناب دوسری جو ہے جی وہ رائے نہیں ہے. پھر آپ سیاسی حریف کیسے بنے؟ وہ سیاسی حریف یہ ہے کہ جب آگے مت چل کے آئے نا جی تو پھر وہ اپنا نظریات کی جناب جنگ بن گئی تھی جی. تو ادروائز جب 2002 میں ہوا مطلب الیکشن ہوا جی، اس میں والد صاحب نے خود ان کو جناب رجب علی کو کہا کہ آپ جو ہے نا جی مطلب الیکشن لڑیں. جی. اور اپنے سارے حلقے کو جناب پتہ ہے، ہمارے سارے بھائیوں کو دوستوں کو سب کو پتہ ہے صحیح کہ انہوں نے ساتھ کمپین کی، سارے جناب پینل بنائے، پورا ساتھ دیا ان کا. اس میں تو کوئی پورا انہوں نے ساتھ ہی الیکشن لڑوایا. اس کے بعد اتنی سیاسی مخالفت بڑھ گئی انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ دینا شروع کر دیا، آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ. بس میرا بھائی سیاست میں جو ہوتا ہے نا جی اس طرح ہوتا ہے کہ بڑا جو ہے نا جی مطلب رہن سا اپنا کھیل ہے جی. تو یہ پھر سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اس میں جی. تو یہ بات سچی میرے کو اس میں کوئی مصیبت نہیں. بھیا صاحب، آپ ایم این اے کے آپ کینڈیڈیٹ بنے ہیں، 2018 کا آپ نے الیکشن لوز کیا، اس کے بعد 2024 کا الیکشن میں آپ نے ون کیا. جی جی. ذوالفقار بھٹو کو ٹکٹ ملا. جی جی. کچھ گھنٹوں بعد آپ نے ٹکٹ چینج کروا لی. جی جی. کیا کیا؟ پیسے دیے، لنک یوز کیا یا پریشر؟ میرا بھائی اس میں ایسے ہے کہ ذوالفقار صاحب جو ہے نا وہ ہمارے بھائی ہیں جی. ہم ایک ہی مطلب اپنے نا جی ان کا اور ہمارا گھر ساتھ ساتھ ہے. ہمارے بڑے پرانے مطلب اپنے جو ہے نا فیملی کے جناب تعلقات ہیں. جب ٹکٹ ذوالفقار صاحب کو ہوا نا جی تو یہ ٹکٹ کو پارٹی کی طرف سے جاری نہیں ہوا تھا جی. مجھے پہلے پارٹی والوں نے بلایا، انہوں نے جناب ٹکٹ دے دیا. ایک ان کا وہ ہوتا ہے پارٹی فنڈ، وہ بھی انہوں نے مجھ سے لے لی. اس کے بعد چند گھنٹوں بعد مجھے انہوں نے کہا کہ جی جو ہے نا وہ جناب اپنا خان صاحب کا جو فون آیا ہے جناب کہ جی وہ ٹکٹ ذوالفقار کے تھے. میں کہیں کوئی بات نہیں، اگر سب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ٹکٹ ذوالفقار بہتر کینڈیڈیٹ ہے آپ ذوالفقار کو دے. تو لیکن وہ ہمیں پھر شام کو جناب پتہ جناب چلا کہ وہ کسی کا بھی نہیں تھا، وہ بس کوئی اندر کی گیم تھی جی. اس میں نہ میں نے جناب کسی کو پیسے دیے ہیں نہ کوئی سفارش کروائی ہے جی. بلکہ مجھے جب 2 روز بعد حماد اظہر صاحب کا فون آیا جی. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ جناب ٹکٹ ذوالفقار صاحب کو ملا ہے. جی. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے پاس تو صرف آپ کا ہی نام جناب پڑا ہے، ہمارے پاس تو اور کسی کا نام نہیں ہے. تو میں نے کسی کو کوئی پیسے نہیں دیے. نہ ایک آپ کی فیملی کو جب لگتا ہے کہ سیٹ ایم این اے کی آپ کے خاندان سے جا رہی ہے، آپ سب آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں. اور ذوالفقار بھٹو والے معاملے میں بھی ایسا ہوا کہ آپ سب لوگوں نے اتحاد کیا اور کہا کہ ہمارا اتحاد ہے تو ٹکٹ ہمارا آ کے ہمیں دیجیے. کیا یہ نہیں کرتے؟ اس میں مطلب یہ ہے نہیں، اختلاف تو ہو سکتا ہے جی. وہ تو ایک
گھر میں باپ بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے, بہن بھائی کا بھی ہو سکتا ہے. جی راج مسئلہ مجاسد بھائی کا یا وہ جو ہماری بہن کا جی ایشا بھائی, ان کے ساتھ میرا تو کوئی سیاسی جو ہے یا مطلب اس سے ہٹ کے بھی کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں تھی, جی پرابلم نہیں تھی جی اس میں. بلکہ میں نے اس کے بعد جو وہ تھے نا وہ اس بیچ میں جی ہم نے اپنے سارے گروپ کو بلایا, اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کس کی سپورٹ کریں. جی ٹھیک ہے, ہماری سوچ یہی تھی, بلکہ مقصد یہی تھا کہ اگر سب لوگ اکٹھے ہوئے کہیں تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب جناب دینا چاہیے. جی اور اگر میرے پاس ٹکٹ نہ ہوتی تو میں پھر بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا, میں کسی اور پارٹی پہ بالکل نہ دیتا. صحیح. اب پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی بات کی, اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ سعد اللہ خان صاحب کے پاس نہ ہوتا تو کیا آپ ایم این اے ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ اس بات بلیو رکھتے ہیں کہ آج ایم این اے تو آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی مل سے. اس ایک کے دوست. اچھا خان صاحب 2024 کے الیکشن کی طرف جاتے ہیں, آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, جی آئی تھنک 2500 سے 3000 کی آپ کی لیڈ تھی. جی آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی, مجھے سازش سے آیا ہے, تو کون سی سازش کی آپ نے؟ سازش اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں ان کے خلاف کیا سازش ہوئی ہے. جی یعنی وہ تو حالات جو میرا بھائی گزرے ہیں وہ بڑے مشکل حالات ہیں. ہم تو اگر ان حالات کو کبھی یاد بھی کرتے ہیں تو ہمارے دل براؤنڈ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کتنے سخت حالات ہیں. جی الیکشن کے بعد جو حالات جن گزرے ہیں, سال 1.5 سال 2 سال, وہ ہمیں پتہ ہے وہ کتنے سخت حالات ہیں. جی جو ان کے خلاف سازش ہوئی ہے وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے, میں تو نہیں. آپ کی طرف سے سازش نہیں, میرا بھائی کیا سازش ہوئی, لیکن وہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ کیا اب وہ کہتے ہیں یہ تو اب اس سے پوچھا جائے جی ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی. وہ تو حکومتی پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, جی ان کے خلاف سازش جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سازش سے رہا ہے. اب یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ان کے خلاف. اچھا شریعہ صاحب, الیکشن جیتنے کے بعد کافی زیادہ آپ کو ٹارچر کیا گیا, آپ پر پریشر ڈالا گیا, جی. کیسا وہ وقت تھا؟ ایک ایم این اے منتخب ہوئے اور اس کے بعد اتنا آپ اس پریشر سے گزرے. اصل بھائی حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا مشکل وقت ہے. جی اور آج جب میں سوچتا ہوں نا تو اس پہ میرا بھائی اللہ پاک کا کوئی ہمارے اوپر کوئی خاص کرم نوازی تھی جو وہ وقت جو ہے نا جی وہ گزر گیا. جی یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے بس سے مار کی بات تھی. جی جو کیا وہ میرے اللہ نے کیا ہے, اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے کہ اب اس اپنا ذات نے ہمیں اس سخت حالات سے بچایا. اور وہ اتنے سخت حالات تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. صحیح. تو بہرحال الحمدللہ گزر گئے جیسے بھی تھے. اب اس ماضی میں جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن شکر الحمدللہ میں اللہ پاک کا بھی ہر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا جی استقامت دی اور انہوں نے میری بے انتہا مدد کی, ورنہ یہ ممکن نہیں تھا. یہ اللہ خاص کرنا. صحیح. یہ سب ہم نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا پیپل قومی اسمبلی پہلے, لیکن NA97 کی جو عوام ہے اس کے جو ترقیاتی کام ہے ابھی تک ادھورے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا بھائی اس میں یہ ہے کہ بالکل میں جناب سمجھتا ہوں, بلکہ میں جب بھی حلقے میں پھرتا ہوں میرا بھائی تو لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے نا جی وہ جناب محروم دیا ہے, بہت زیادہ. اور جتنا کام پہلے اس حلقہ میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں. اس میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. حالات اب ہمارے نا نہیں ارد گرد کے جو حلقے ہیں, آپ سمندری دیکھ لیں, سائیوال دیکھ لیں, آپ اس کے بعد کمالی کا دیکھ لیں, بکانا دیکھ لیں, جو ہمارے ساتھ ہیں وہ سب حلقے ہمارے حلقے سے بہتر ہے. صحیح. ان میں چلے آپ گاؤں کو تو جناب چھوڑ دیں, جو ان میں شہر آتے ہیں ان کے حالات بہت اچھے. اب اگر آپ نے, میں آپ کو چھوٹی سی آپ کو اگر ہمارے پاس کوئی ہمارا دوست آ جائے, مہمان آ جائے, ہماری پوری تصویر میں کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا جو ہے نا جی وہ جناب کھانا کھلا سکیں. تو بہت زیادہ محرومیاں ہیں صحت کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, صاف پانی کے حوالے سے, بہت سے محرومیاں ہیں. اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا اب ہم تو جو ہے نا جی آپ کے سامنے آپ کو سارا پتہ ہے
کہ حکومتی پارٹی میں نہیں, جی اپوزیشن پہ, مطلب اگر اللہ نے موقع دیا ہو جی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے جی اس حد تک بھی ان کی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ بہتری ہو سکے. ہر شعبے میں میرا بھائی, میں آپ کو اب کیا کیا بیان اس کی اگر تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ. جو عوام جیسے آپ نے اگر کا لفظ استعمال کیا, یہ اگر کا لفظ پچھلے 20-25 سال سے ہی سنتے آ رہے ہیں. مطلب کمی جو ایم ایل اے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری کوئی کہتے ہیں حکومت میں فنڈنگ مل رہا, اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں ہماری حکومت بات نہیں سن رہی. لیکن جو NS93 کی عوام ہے ان کے مسائل مستقبل میں آ رہے ہیں حل ہوتے ہوئے. سر بھائی آپ 15-20 سال کی بات کریں, جی آپ 1970 کی سے بات کریں, جی بالکل غلطی ہوگی, جی ہم سے ہی ہوئی جو بالکل جائز غلطی ہے. لوگ جو اپنا ترغیب کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, صحیح, ہمیں غلطیاں ہیں, ہمیں دیر ساری کوتاہیاں, وہ ہمیں سب لوگوں کو جو ہے وہ جناب ٹھیک کرنا چاہیے, اور ہمیں سب کو مل کے حلقے کی بہتری کے لیے جو بھی کوئی کام کرے وہ ہمارا بھائی ہے. صحیح, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, نون کا ہو, PTI کا ہو, یا کسی اور پارٹی سے, جی جو بھی حلقے کی بہتری کے لیے تو کام کرنا چاہیے. اس میں تو لیکن خان صاحب جیسے ہم 1970 سے کہہ رہے ہیں, اگر اس میں ہم دیکھیں سب سے زیادہ جو بھی اقتدار میں رہا ہے, چاہے نجف علی خان صاحب رہے ہیں, علی وہ صاحب رہے ہیں, آپ رہے ہیں, یا آپ کے والد صاحب رہے ہیں, ہماری فیملی, آپ کی فیملی ہے. میں تو آپ نہیں کہتا تو اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر یہاں پہ نہیں کام ہوئے تو آپ کی خاندان کی وجہ سے نہیں ہوئی. میں بالکل جناب ذمہ داری لیتا ہوں. آپ کے والد صاحب وزیر تعلیم رہے ہیں, لیکن تحصیل میں ایک بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ تحصیل ڈالنے والا کے بچے مر سکے. میں بالکل جناب ذمہ داری لیتا ہوں. جی لیکن اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ میرے والد صاحب پراپت نہیں تھے. صحیح ہے, وہ مطلب ہے وہ کام نہیں کرتے. نہیں عوام ہندوستان کی کہتے ہیں کہ اقتدار رہا ہے لیکن جو چیزیں ابھی چاہیے تھی وہ ملی نہیں. میں کوئی بتاتا ہوں, اس وقت میرا بھائی فنڈ ہوتا تھا محدود, پورے MLA کے حلقے کے لیے 2 کروڑ روپے فنڈ ہوتا, 3 کروڑ روپے فنڈ ہوتا تھا. اب اتنا بڑا حلقہ ہے, اس میں 2 کروڑ 3 کروڑ میں کیا ہوتا ہے. صحیح, لیکن پھر بھی جو کچھ وہ کر سکتے تھے, جو بھی کوئی آیا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, جی چاہے کوئی مطلب جس بھی پارٹی سے آیا. جی اب 97 کے بعد اب جو جناب بچہ 99 میں پیدا ہوا ہے, آج تو وہ جوان ہو گیا نا, جی اس کو تو وہ آج 26 سال ہو گئے, 27 سال ہو گئے. جی تو ایک سوال تو یہ بھی بڑھتا ہے نا کہ 26-27 سال میں کیا ہوا. جی لیکن نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی ہے, سیاستدانوں کی غلطی ہے. یہی تو, اور عوام کہتی ہے کہ اگر وہ 26 سال بھی ملایا جائے تو خاندان تو آپ کا ہی اقتدار ہوتا ہے. رجب علی صاحب بھی رہے ہیں, علی گوش صاحب بھی رہے ہیں, اب آپ آئے ہیں, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں والے مسائل پہ پچھلا سپاہی کے خاندان سے. میں ایک بات بتاؤں, اگر آپ ان میں سے یہ ہمارا وہ ٹائپ جو ہے چلے ایسے ہی کہا نہیں, جی ہماری فیملی کا جو وہ ہے, چاہے وہ رجب علی صاحب ہو, چاہے وہ ہمارا بھائی مطلب ہے وہ علی گوش صاحب وہ ہو, چاہے میرے والد صاحب, ان کو نکال دیں تو پیچھے کیا ہوا ہے. جی پیچھے نے کیا کیا, کسی نے کوئی آیا ہی نہیں ہے, آپ ہی رہے خاندان. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نہیں. جی محمود بجر میں آپ کے پاس جو ہے جناب MP شپ جو ہے وہ 1970 سے لے کے آج تک تو ہے. صحیح ہے, ایک بار گئی ہے نا یہاں سے 2013 کے الیکشن میں یا 77 میں, سوائے 2 بار کے, باقی تو نہیں. تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا, اپنا حصہ تو یہ کہتی ہے NS93 کی ہو, PP کی ہو, نہیں ہمارے عوام کی. سر میں تو کہتے کسی نے بھی کچھ نہیں. میں صرف اپنے خاندان کے لیے بس سب کی ذمہ داری لے رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے, جی چاہے کوئی ہماری پارٹی سے تھا, چاہے کوئی نون سے تھا, چاہے پیپلز پارٹی سے تھا, چاہے کوئی بھی تھا, جی سب سے غلطی کو طے. جی بالکل, میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں اور اپنے خاندان کی بھی نہیں کہہ رہا, میں سب کی کہہ رہا ہوں کہ سب سے غلطیاں ہوئی, جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں. صحیح, میں نے غلطیوں کا ازالہ کا. سر ان غلطیوں کا یہ ہے کہ اب جب ہمارے پاس اقتدار آئے گا, جی ہماری حکومت آئے گی, جی وہ تو میرے اللہ کو جو ہے نا منصوص وہی ہو رہا ہے. اگر حکومت آئے گی جی تو ہمیں ان غلطیوں سے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے, صحیح, اور وہ کام کرنے چاہیے جو پہلے وقتوں میں ہو سکتے تھے اور اب تک نہیں.
صحیح. جیسے ادھر آپ کے مام فاجر میں یہ سیم نالے کا مسئلہ ہے, جی بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اب بھائی آپ کے یہ حالات ہے کہ دونوں مطلب شہر کے بیچ میں سے وہ جناب گزر رہا ہے, جی اور وہ جناب گندا پانی کی وجہ سے اتنی بیماریاں, لوگ پریشان ہیں. اب اس کا حل ہونا چاہیے تھا, بالکل. آج تک نہیں. جی ہماری غلطی ہے. اور یہاں کوئی اچھا کالج, یونیورسٹی, ہاسپٹل, کوئی مطلب ہے اچھا کوئی نہیں. وہ غلطی کس کی ہے؟ یہ فائدے یہ جو اپنا مطلب ہے جی ایشا عامر ہاسپٹل بنا ہے, اس کے سوا ہمارے پاس اور ہے کیا؟ جی ٹھیک ہے جی, وہ بھی کسی سیاسی شخصیت نہیں بنا. نہیں سر. ہمارے پاس 4 پہلے تھے RHC 3 تھی, اس کے بعد 4 ہوئے. یقین آپ کر جائے وہ RHC میں سٹاف پورا نہیں تھا, اسکولوں میں سٹاف پورا نہیں. صحیح کو اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں. اور جو اس وقت کی حکومت تھی, جی جو ہمارے مطلب اپنے آپ یہ جناب کہہ رہے کہ لیڈران جو تھے ہمارے, جی ان کی بھی غلطی, اور ہمیں وہ غلطی چھوڑنی چاہیے. اگر ہم نہیں چھوڑیں گے نا, اب تک لوگوں کو شعور آ گیا ہے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ جناب یہ میرا باپ تھا, یہ میرا دادا تھا, یہ میرا جناب خاندان ہے, یہ وہ ہے. لوگ اب اس چیز سے نکل گئے ہیں. صحیح. اب لوگ ہو گئے میرا بھائی نظریات تھی. جی اب لوگوں اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون اچھا ہے اور کون برا. جی اگر آپ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے اور ویسے لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. صحیح. یہ تو بالکل صاف سے. اچھا آپ کا جو ہے اگر 97 میں جس طرح ہم بند کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو N97 کا 97 کا نوجوان ہے وہ اس وقت مایوس ہو چکا ہے؟ جو نوجوان پڑھتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل روزگار نہیں, انسٹیٹیوٹ آدمی کا نہیں ہے, جو ایک نوجوان ہے ایٹ لیسٹ آپ جو اقتدار میں ترقیاتی کام ایک الگ مان, جو نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار کے لیے کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ یہاں پر, آپ اپوزیشن میں بھی ہوں تو تعلقات ہوتے ہیں, اگر اس کو موبلائز کرائیں تو اس طرح کی کچھ ان کے لیے انسٹیٹیوٹ بنائے جا سکتے ہیں. لے کر آئے جو اچھا میں نا کسی اپوزیشن کے بندے کو انہوں نے ایک ٹیڈی پیسہ جو ہے نا وہ چھڑ دے. صحیح ہے. نہ کسی MNA کو, نہ کسی MP. صحیح ہے. جو ہمارے جو نوجوان ہیں, جی ہماری پارٹی تو دارو بداری جناب نوجوان پہ کرتی. صحیح ہے. اور نوجوان ہی ہمارا مستقبل ہے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہے. حالات میرا بھائی ہر ان قوم پہ اچھے بھی آتے ہیں, برے بھی. صحیح. آج کل حالات ضرور برے ہیں. صحیح ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ حالات اچھے ہو گئے. صحیح. بڑی طریق رات ہے. ان شاء اللہ سیر ہوگی اور اچھی ہوگی. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, سیر ہوگی انشاءاللہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ معلومیت ختم. اچھا میاں صاحب, N97 کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا اور خان صاحب کے نام ووٹ دیا, آپ سے ایک جو ان کا غذا ہے کہ احتجاجی جو کار ہوتی ہے میاں صاحب اس میں نظر نہیں آتے سر, اس کی کیا بات ہے؟ پھر بھائی میں اسلام آباد جو ہے جی ہر پروگرام میں شامل ہوتا ہوں, صحیح. ہر موقع کو شامل ہوتا ہے. صحیح. میری فیس بک پہ ہر وہ جناب فوٹو جناب لگتا ہے. جی اور ادھر اپنا اسلام آباد میں جب کبھی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, جہاں ہماری پارٹی ہمیں بلاتی ہے جی اور جاتے ہیں, رات جناب مسئلہ اشاروں تک یا نہ ہمیں کوئی وہ جناب کرنے دیتا ہے, جی نہ ہم کر سکتے. کیونکہ یہاں جو حکومت ہے وہ آج کبھی صحیح پتہ ہے مجھے, جو غلط ہے وہ غلط ہماری فکر میں نہیں. صحیح. اور ان سخت حالات میں آپ کو کسی بھی جگہ پہ صحیح کوئی بھی نہیں نکلتا. اور جو حالات چل رہے ہیں جی آپ کے سامنے میرا بھائی, جن حالات سے ہم گزر کے ہے نا, بات کرنی بہت آسان ہے. جی آپ ترقی جتنی مرضی کر, صحیح ہے. اس جگہ 5 منٹ کوئی نہیں نکال سکتا ہے. 5 منٹ جہاں اس ذات کے کرم سے ہم نے وہاں سے ہو کے آئے ہیں, اور ہم ان باتوں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں, جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن میں الحمدللہ میں نے بہت کچھ چھوڑ کر میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, اور اپنا سب کچھ, اپنی عزت, اپنا مال سب کچھ لگا کے اور سب کچھ چھوڑ کے, بڑی بڑی آفرز مجھے ہوئی, میں نے سب کچھ چھوڑا ہے صرف پارٹی کے لیے اور خان صاحب کے لیے.
नहीं सुना भी, ایک آپ سے یہ सब कुछ ले सकता था. یہ خلاف آتا ہے کہ جب احتجاجی کوئی بڑی کال آتی ہے تو یا نمبر پہ چلے جاتے ہیں یا زیادتوں پہ چلے جاتے ہیں. یہ عوام پاکستان میں کی کہتی ہے کہ خان صاحب ادھر کیوں چلے جاتے میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ میں نے نا اپنے پاسپورٹ دیے ہوتا کہ جی جون میں جو ہے نا ہمارا گورنر میں ہمارا جناب ویزا جو ہے نا سواریوں کو لگا. انہوں نے ایک ہفتے بعد فون کیا کہ جی ہم نے وہ پاسپورٹ بھیجے ہیں تو وہ آپ کے انتظار سے لا. کہتے یار ہم نے تو جون میں جانا ہے. کہتے نہیں وہ تو ابھی جناب لاتے ہیں. میں نے یار ہمارے پاس تو ابھی اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اب ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ کا معاملہ ہے, اللہ نے اب آپ کے لگا دی ہے, آپ نے چلے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہماری پارٹی بڑی نہیں. روزہ رسول کی حاضری, مولانا علی کے روزے کی حاضری, امام حسین علیہ السلام کے کربلا کی حاضری سے بڑی ہماری پارٹی نہیں, ہماری کال بڑی نہیں ہے. وہ پہلے ہے. اگر وہاں آدمی تب جاتا ہے جب اللہ پاک آپ کو کم بلاتے ہیں, ادروائز کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو جو مخالف ہے وہ تو کہتے رہتے ہیں, صحیح تو بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن میں الحمدللہ مضبوط آدمی ہوں. میں ان چھوٹی موٹی باتوں کو کبھی کبھی میں دیکھتا سوچتا بھی نہیں کہ یہ جی آپ تب ڈر کے چلے گئے. یار جب وہ سخت سخت حالات تھے تب میں نہ ملک سے باہر گیا, اب میں نے جانا تھا. اور یہ جو چھوٹی کالیں ہوتی ہیں ان سے میں تو ہر مغل کو جنم جاتا ہوں. الحمدللہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں, اور سخت سے سخت حالات کو برداشت کر کے کھڑا. لیکن یہ سب آپ اسمبلی میں خاصا کی بھی کبھی ہمیں اسپیچ نہیں کی, تقریر نہیں کبھی ابھی کی, اس کی آن ریکارڈ بھی ایسا تھنگ نہیں ہے. میری جو پچھلی تھی نا اپنا سب تقریر نہیں جی, وہ آپ جناب دیکھ لیں, اس پہ بھی میں نے خان صاحب کا ذکر کیا ہے جو میری یہ ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ہوئی ہے. اس میں بھی آپ جناب دیکھ لیں, ایڈ پہ آپ سن کے دیکھ لیں. میں نے جناب اپنے دوستوں کو قوم کو کیا پیغام دیا ہے. جی, بات سمجھانی ہوتی کچھ سمجھ رہے, ٹھیک ہے صحیح سن لیں. میں نے کیا ایسا میں نے تو جناب کربلا والے کی جو ہے جی وہ مثال دے کے کہا ہے. صحیح کہیں ایسا تو نہیں کہ میاں سعد اللہ خان بہت صاحب کے دونوں طرف ہیں. سر دیکھ میں بات ہو, اگر کمپرومائز میں ہوتا تو پھر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا نا تب. صحیح ہے, یا پھر میں پیسے لے لیتا, پھر میں سارا کچھ کر لیتا ہوں اگر میں کمپرومائز ہوتا ہوں. اگر میں کمپرومائز نہیں تھا تو میں ذلیل ہوں, میں نے دھکے کھائے ہیں, میرے جناب بچے پکڑے گئے ہیں. وہ کمپرومائز نہیں تھا تو بات, اگر کمپرومائز نہ ہو اور اگر وہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے نا بات کہ جی ایم این ایز ایم پی ایز کمپرومائز ہے, سر صاحب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ایم این ایز اور ایم پی ایز نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے. بہت لمبی بات ہو جائے گی. لوگوں نے بہت بڑی اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے لوگوں نے قربانیاں تھیں. لوگوں نے اپنے گھر, باپ, بچے, سب کچھ اپنے لیڈر پہ اور ملک پہ جو قربان کیا. یہ ملک ہمارا ہے, فوج ہماری, ہر چیز ہمارا ہے. ہمیں سب سے پہلے ہمارا ملک ہے, پھر کوئی پارٹی ہے, پھر کوئی لیڈر ہے. سب سے پہلے پاکستان. جب پاکستان پہ کوئی حرف آئے گا تب ہم ہو سکتا ہے کہ شاید جناب کمپرومائز کر لیں. لیکن جب پاکستان پہ کچھ نہیں ہوگا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں اور ان شاء اللہ کھڑے رہیں گے. اور یہ سب کچھ میرا بھائی ہماری طاقت نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ بس اللہ پاک کا ہمارے اوپر ایک خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ایک حوصلہ دیا ہے, استقامت دیا اور ہم کھڑے گئے. ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پہلے کہا 5 منٹ نہیں آپ وہاں جو ہے نا جی وہ جناب کھڑے رہ سکتے اگر آپ کی اللہ کا کرو. کیا اپوزیشن کی جو تقریریں ہیں وہ جسٹ تقریریں ہی ہوتی ہیں یا ان پہ کوئی عمل کی امید ہوتی ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے جی ہمارا تو کام یا زیرو رسپانس ہوتا ہے؟ نہیں زیرو نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی نکل آتے ہیں. صحیح.
اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو جب بھی کبھی موقع ملا میں تو اپنے کہ انشاءاللہ بات کروں گا لوگوں کی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے جہاں ہمیں اپنی خوش کرنی چاہیے میں انشاءاللہ بات کروں. صحیح. بالکل ہوتا ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کام ہونا چاہیے وہاں کام ہوتا ہے صحیح. اور ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. صحیح. بالکل ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ میں وہ دیکھ رہا تھا وہ صاحب نے ہمارے چھوٹے بھائی نے نہر کی وہ احمد پل کا کوئی انہوں نے بات کی ہے جی. تو اب وہ نہیں تھا جی. پوزیشن نہیں ہے لیکن وہ کریڈٹ حکومت کہہ رہی حکومت میں جو نمائندے ہیں گورنمنٹ کی وہ چاہے کوئی بھی وہ چاہے ایک یہ بھی ایشو ہے جب وہ کوئی ترقیاتی کام ہوتا ہے کوئی بات وہ کہتے ہیں ہم نے دیا ہے اور جب کوئی مسئلہ نہ ہوتا وہ کہتے ہیں بھائی عمران سے بات کریں. میری بات سن کریڈٹ کوئی بھی دے دے جی. کام تو ہو رہا ہے کام لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے کوئی بات ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے صحیح. ہمیں ذرا کام ہو جائے صحیح. لوگوں کو فائدہ ہو جائے. صحیح. اچھا این ایس تانوی بڑا حلقہ ہے بڑے لوگ آپ سے اس وقت امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں مستقبل میں این ایس تانوی کے جو عوام ہے نوجوان ہیں بوڑھے ہیں جو بھی طبقے جس طبقے سے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا بھائی جو یہ ہمارا گن جی. فیصل آباد کے 10 سرگیر جی. کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان 10 حلقوں میں سے ہم باقی چلے پاکستان کو چھوڑے فیصل آباد کے 10 حلقوں میں سے جو سب سے بری عادت ہے وہ ہماری سب سے بری عادت جو ہو ہمارا جو یہ حق ہے نا یہ جن دریائے راوی کے بالکل ساتھ ساتھ صحیح. اور یہ 125 کلومیٹر ہے کمالیے سے لے کے نا سید وانے کی وہ جو ہوتی کی چھٹی ہے نا جی. وہاں تک یہ ہمارا جی. جس میں تحصیل تاندرے والا ساری ہے جی. اور 17 گاؤں جو ہے نا 17 کے 18 وہ مطلب جڑا والا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں وہ بھی بڑے ملر صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی جڑا والے سے صرف تاندرے والا کی نہیں وہ گاؤں کے حالات ہے نا جو جڑا والا کا جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یقین کریں کہ چلے یہاں تو کوئی نہ کوئی سڑک ہے کوئی نہ کوئی راستہ ہے میں آپ کو پاؤں کتنی جگہ بتا سکتا ہوں جدھر کوئی جانے کا راستہ ہی نہیں ہے سڑک ہے تو وہاں 2-3 فٹ مطلب جناب گڑے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے برے حالات. اب کیونکہ میں جب ادھر ہوتا ہوں تو میں پھر سارا دن ہلکے میں ہوتا ہوں مجھے سارے ہلکے کی صورت حال کا جب آپ دیکھتے ہیں کیا آ جاتی ہے ایمان سے بڑی ہوتی ہے جب تکلیف ہوتی نہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بات کرنے کا فائدہ خوشی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں جو ہماری اس اپنا ٹائم ہماری پی ٹی اے کی ٹیم ہے نا میں دوسری پارٹی کی بات نہیں کروں گا میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کروں ہماری بڑی اچھی ٹیم ہے جو ہمارے ایم پی صاحب ہیں بہت اچھے آدمی ہیں جو ہمارے تاندرے والا سے جناب ٹکٹ ہولڈر ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اگر لوگوں نے ان کو موقع دیا انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ان تینوں بھائی مل کے اگر یہ کوشش کریں گے نیک نیتی کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو یہ تو بات موقع کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھائی اتنی زیادہ محرومی آئے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. صحیح. زندگی کی کون سی ایسی خواہش ہے جس کے ابھی پورا ہونے کا فکر چل رہا ہے؟ میرا بھائی زندگی کی نا وہ بھی تو بہت سی ہوتی خواہشیں ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ یقین کرے نا اب تو یہی ہے کہ مطلب کسی کے کام آ جائے کوئی نہ کوئی بہتری والا کام کر جائے جو لوگوں کو یاد رہے اور کوئی خواہش نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی کوئی طلب ہو یا کوئی اس طرح کی ہو تو یہی ہے کہ لوگوں کے جو کام آ جائے وہ کسی کا بھلا کر جائے کوئی دعا دے گا. میں سب زندگی کو میں سب سے زیادہ مس کس چیز کو کرتے ہیں کبھی کس چیز نہیں مس میں اگر مجھے دوبارہ موقع ملے نا تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا ایجوکیشن اپنی جو ہے نا اس کو میں اور مزید بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے بھی میں نے پڑھا ہے تو میں اتنا اچھا اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا اتنا پڑھے میں نے بی اے کیا ہے میرا بھائی تو اس کے بعد لاؤ میں
داخلہ لیا ادھر پاکستان لا کالج میں. میں 2 سال پڑھتا رہا ہوتا ہے. پھر 2007 والا مطلب میری اپنا آگے الیکشن آنے. اگر مجھے اللہ جیسے آپ نے سوال کیا کچھ ہے تو یہی ہے کہ مطلب میں جو ہے نا جو اسٹوڈنٹ لائف کی دن بہت مس کرتے ہیں. وہ مس کرتا ہوں. اور مطلب اگر مجھے اللہ موقع دے صحیح. تو میں اور زیادہ مطلب جو پڑھا تھا میں سے پڑھنا چاہتا. صحیح. زندگی کا سب سے افسردہ دن کون سا تھا سعدنا خان صاحب کا؟ بہت زیادہ روئے پریشان؟ رویا تو نہیں تھا کیونکہ مجھے میرے والد صاحب نے جو ہے نا منع کیا تھا. صحیح. تو جب میرے اپنا والد صاحب فوت ہوئے نا, جب میں ہاسپٹل میں, جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ اب یہ جو ہے نا اب کوئی صورت باقی نہیں ہے اب ان کے جو ہے نا زندہ رہنے کے, تو تب بہت زیادہ جو ہے نا وہ والد صاحب کی کبھی بہت زیادہ محسوس کر زندگی کا سب سے یادگار دیتا ہوں زندگی ویسے تو کئی ہے, شادی جس نے اس بہت نہیں تھا نہیں زندگی کا نا نہیں, آپ کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں لیکن کوئی خاص بھی ہوتی ہے کہ وہ دیتی. مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میں رات کو کربلا پہنچا تھا, وہ مجھے میرا وہ جناب دن نہیں بھولتا. میری ایک وہ زندگی کی جو تھی نا ایک میری آخری خواہش تھی. زندگی بہت کا تو پتہ نہیں, تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میری ایک بہت بڑی خواہش تھی, بہت بڑی. اگر میں یہ کہوں تو اس پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش تھی وہ تھی کہ مولا صاحب کے روزے کے ساتھ وہ مجھے اللہ پاک نے اپنا جو ہے وہ کروائی ہے. اب تو کوئی خواہش نہیں. صحیح. اور شکر الحمد للہ. ایوستان ہے کہ جو عوام ہیں جو لوگ ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں. مجھے یا ایک سیاسی شخصیت کے طور پر ہی دیکھتے ہیں مفادات؟ اسد بھائی میں آپ کو نا حلف ہوں, میں اپنے اللہ کو آزاد نظر کر میں آپ یہ بات کر رہا ہوں. مجھے یہ اپنا جو ہے نا یہ ہلکا یہ اپنے لوگ یہ مجھے بہت پیارا لگا. اب میں آپ کو اگر ایک ایک مطلب چیز ذرا دکھاؤں گا پائی, جیسے میں نے پہلے محمد کی بات کی ہے تو محمد میں بہت ساری پہلو بھی ہیں. آگے قلعہ والا آ گیا, گاڑ آ گیا. دونوں جگہوں پہ ان دونوں قصبوں میں بہت سارا کام ہونے والا ہے. یہ یقین کریں کہ ہم اگر آپ گڑھ کے حالات دیکھ رہے ہیں تو وہاں ایک سیوریج کا بڑا مسئلہ. سیوریج تو 80% پورے تعداد کے ہمارے اس کی کمی محسوس ہوتا ہے. آگے پھر جناب احمد شاہ میں آپ کے سامنے ادھر ہمارے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں آئے روز حادثے ہو رہے ہیں مین روڈ پہ. اور یقین کریں کہ وہ جب حادثہ ہوتا ہے تو لوگ کبھی سمندری جاتے ہیں, کبھی سائیوال جاتے ہیں, کبھی فیصل آباد جاتے ہیں. ارد گرد ہمارے پاس کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. تو میں جناب سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ میں ایک اچھا ہاسپٹل کا بہت ہی ضروری ہے. آگے ہمارا شیخ سر ادھر کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے خاطر خواہ جڑا والے سائڈ پہ ہمارے پاس میرا بھائی آنے جانے کا اتنا مسئلہ ہے. اگر آپ کبھی وہ پیرے والے پور سے آگے آپ جب جائے مریادین پسوئی کی چوک اور مطلب جناب جنیکو والی سڑک جو ہے ان کا شکار ہے کہ میں یہ رہا ہوں کہ وہ بیچارے لوگ سفر کس طرح کرتے ہیں, اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو ہلکے کے لوگ جو ہے نا یقین کریں وہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں میں کم از کم 100 گاؤں میں اس الیکشن میں پہنچ سکتا. حالات ہی بڑے ساتھ تھے, آپ کو سارا پتا ہمارے ساتھ ہوتے تھے. دوستوں نے فون کرنا کہ آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, ووٹ ہم آپ کو دے کے تانلے والا میں 2-3 صرف کیا. یقین کریں کہ دوستوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں, اگر آپ نے ووٹ آ کر ہم سے مانگ لیں نا پھر ہمارے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں. ہم ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کے نہیں دے رہے, صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جناب وفاداری کر ہماری ووٹ کو بیچنا. مم قتل میں سیم یہی صورت ہے. جتنا مجھے جناب پیار پورے علاقے سے مم قتل سے اور ان سے تانلے والا سے جتنے دوستوں نے, میں یقین کرو میں یہ بات بول نہیں سکتا, میں ان کے پاس پہنچا بھی نہیں.
مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کم از کم 100 گاؤں میں میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن لوگوں نے پھر بھی جناب ووٹ دیا، پیار دیا، محبت دی. وہ جو مشکل وقت میں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اگر میں آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوں یا میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں اللہ کے بعد ان لوگوں کی میرے اوپر مہربانی ہے، چاہے وہ فان صاحب کی وجہ سے ہو یا وہ جس بھی وجہ سے. تو یہ مجھے میری جناب جان سے مجھے عزیز ہے. مجھے مطلب میں یہ بات میں پھر آپ کو جناب کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی پوری اسٹرگل کریں گے، پوری کوشش کریں گے، پوری جان پاتی میں یار صحیح کہ یار بہتری ہوئی. جی صاحب 2 سال ہو گئے الیکشن، تو کیا فیل ہوتا ہے ابھی ایک کہ گزشتہ ہے 5 لاکھ جو ووٹ ہیں پھر یہ کرتے ہیں ان 2 سالوں میں جو آج کے حلقے کا ووٹر ہے ابھی بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے جس میں 2024 میں کھڑا تھا، یا اس کی افیکشن جو ہے وہ کم ہو گئی؟ سر بڑی تکلیف تو ہوتی ہے کہ جب کام نہ ہو رہا ہو، لوگوں کو صاف پانی نہ ملے، ان کو مطلب میڈیسن نہ ملے، اسکول میں ان کے پاس اسٹاف پورا نہ ہو، ان کو ایجوکیشن صحیح نہ ملے. لیکن جو آپ نے جناب دوسری بات کی ہے نا، لوگ صرف کھڑے ہی نہیں ہیں، اور لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں لوگ یقین کریں، لوگ مجھ سے زیادہ بڑھ گئے. وہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس پارٹی میں بات کر رہے ہیں، میں نہ بھی کوئی اور آ جائے، جو بھی آئے گا آپ دیکھ لیجیے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ذات حق والوں کا ساتھ، جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی بہتری کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس کو اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں. اب میرے لیڈر کو ذاتی کیا فائدہ؟ اس نے پیسے بنانے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنے کو بچوں کے لیے لینا ہے. اس نے تو وصیت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری کتنی مطلب جائیداد ہے وہ شکر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر فرمائے گا. تکلیف تو ہوتی ہے لیکن امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی ایسے دن آئے انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ اپنی انشاءاللہ پوری کوشش کریں. اچھا آج صاحب آخر پر ہم آپ سے کچھ دلچسپ کوشچن تھے. جی بالکل کریں. تو اس میں آپ کے پاس 2 آپشن ہوں گے، ایک آپ نے جواب دینا، جواب لازمی. جی بتائے کوئی دو. اچھا خان صاحب اگر آپ کشتی پر ہیں، دریا میں ہیں جی اور آپ کے پاس ایک لائف لائن اور 2 شخصیت ڈورنگ، اور آپ کس کو بچائیں گے؟ شخصیات ہوں گی یاسر خان بلوچ صاحب، ادیب خان بلوچ، دونوں میں سے کس کو لوگوں نے دیکھ کس کو بچایا ہے؟ یاسر خان کو جو ہے نا وہ بچا لو. صحیح. اور ادیب خان صاحب کو بالکل ٹھیک. ایک کو تو چل رہا صحیح. اس کو اگر آپ چاند پر ہیں اور وہاں ایک شخصیت کو چھوڑ کر آنا ہے اور ایک کو واپس نہیں کرا، آپ کس کو چھوڑ کر آئیں گے اور کس کو لیں گے؟ آپ کے پاس آپشن ہے PP 130 سے روشن نور صاحب اور PP 102 سے شہید داؤد صاحب. ان کو چاند پہ چھوڑ کے. دونوں میں سے ایک کو چاند پہ چھوڑ کے آنا ہے، ایک کو واپس لے کے آنا. اچھا یہ اگر آپ کا بڑی پارٹی سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں بتائے دونوں میں سے ایک کو لے کے آ. اچھا برابر مشکل سوال. اس سے علاوہ اور سوال کریں میرا بھائی ہے، وہ میرا خود جس کو بھی ہے آپ کو آپشن نہیں ہے نا. بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. اب نور صاحب جو ہے جی وہ تو ایک اپنا سٹار ہے جی. تو میری تو جب خواہش ہوگی کہ دونوں میں ان کو واپس لے آؤں. بڑا یار یہ تو سوال ہے آپ کا، آپ لڑائی تو نہیں کر پا رہے. اب آپ ایک کام ڈیسائیڈ کریں نا، یہ سورج پہ کہ اپنا چاند پہ؟ چاند پر. چاند پہ ہے. ویسے چاند جو ہے نا وہ مطلب بڑی اس کی بڑی خوبصورت جی مطلب ہے جناب سرزمین ہے. تو اگر وہاں کوئی جناب بھائی رہ بھی جائے اس کا حرج بھی کوئی نہیں ہے. صحیح. تو ویسے بھی ہمارے جناب دین میں ہے کہ چھوٹے پہ جو ہے نا وہ شفقت کرے، محبت کرے. جی تو نور صاحب کو لیا ہوگا، صحیح. شہید صاحب کو ہوگا کہ ابھی آپ چاند پہ سے تو پھر. اور آخری جو ہے آپ کو دبئی جا رہے ہیں، آپ کو کہا جائے کہ ایک ٹکٹ آپ لے جا ساتھ ایک شخصیت کو، آپ کس کو لے جائیں گے؟ 2 آپشن ہے آپ کو، علی گور خان بلوچ صاحب کو یا جعفر اوچا صاحب. جعفر اوچا اور علی گور خان بلوچ. شخصیت کو لے کے جانا ہے. اچھا صرف ایک دن کی. علی گور کو لے جاؤ. جعفر اوچا صاحب کو نہیں. اور نہیں وہ چل
ٹھیک خان صاحب کا بہت شکریہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے کر آئے. بہت لیکن پر یہ اجالا کمیونٹی نیٹ ورک محمد فاطمی میڈیا فیملی ڈے کا سامنے آغاز کیا اس کا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں مجھے تو ذرا بڑا اچھا لگا جب مجھے آپ نے اپنا کہا کہ آپ نے آنا ہے, تو میں تو بھی یقین کریں مجھے پہلے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا یہ اسٹوڈیو اتنا اچھا اور ماشاء اللہ آپ کا پورا سسٹم. میں تو اپنی روٹین میں آیا تھا, تو جب آ کر جناب دیکھا تو بڑا جناب راضی ہوا ہے. تو اب تو یہ جناب خواہش ہے کہ آپ کے پاس بار بار آتے رہے. صحیح, اور انشاءاللہ آئیں گے آپ کے پاس. اچھا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ کو سدا خوش رکھیں. یہ تھے ہمارے ساتھ میاں سعد اللہ خان فیروز صاحب. بہت سے سوال جو آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پیج اجالا کمیونٹی پر کمنٹس بھی اور ہمیں باکس کیے, سب کا جواب یقیناً آپ کو مل گیا ہوگا. اور اگلے ہم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کی خدمت کو بہت بہت شکریہ.